آپ کو اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کعبۃ اللہ کا جو طواف کرتے ہیں یہ کعبۃ اللہ کو بنایا کیوں گیا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کیوں ہوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق یہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو اس وقت سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی تھی؟ ابلیس کو ہوئی تھی، شیطان کو ہوئی تھی، اس لیے کہ اس کے بنانے کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو ابلیس کو لگا کہ میں فرشتوں کے درمیان بحیثیت معلم گھومتا رہتا ہوں، فرشتوں کو پڑھاتا ہوں، میں بہت اچھا معلم ہوں، اب میرے بعد یہاں انسان کو خلیفہ بنائے جانے کا تذکرہ ہو رہا ہے، جب انسان کو خلیفہ بنایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا تو فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ اس کو سجدہ کرے۔ فرشتوں نے اس موقع پر یہ ذکر کیا کیونکہ انسانیت کی آبادی سے پہلے اس دنیا میں جنات کی آبادی تھی، ان جناتوں نے قتل و غارت گری بہت کی تھی، فتنہ و فساد بہت کیا تھا، ایک دوسرے کو مار دھاڑ بہت کیے تھے، تو فرشتوں نے کہا کہ مولا تو انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہے، یہ جائیں گے قتل و غارت گری کریں گے، فتنہ و فساد مچائیں گے، یہ تیری خلافت کے اہل نہیں ہے۔ پھر ہلکے سے اشارتاً طور پر کہا تھا کہ خلیفہ کون ہو سکتا ہے، تو اپنے بارے میں ذکر کرتے ہیں فرشتے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مولا ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، تیری بتائے ہوئے باتوں کے خلاف ذرہ برابر نہیں جاتے، تو جتنی بات کا حکم دیتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں، اپنے من سے کچھ نہیں کرتے، اپنی عقل سے کچھ نہیں کرتے، صرف تیری بندگی کرتے ہیں، تیری تسبیح کہتے ہیں۔ اگر تو نے کسی کو سجدے کے لیے حکم لگایا ہے تو وہ رکوع نہیں کر رہا ہے، صرف سجدہ کر رہا ہے، کسی کو رکوع کے لیے کہا ہے وہ رکوع ہی کر رہا ہے، اور کسی کو قیام کے لیے کہا ہے وہ قیام ہی کر رہا ہے۔ کیا کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے تو تمہارے مثل وہ بھی اس کعبۃ اللہ کے چکر لگا کر اپنے لیے معافی مانگے، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا پہلا مقصد یہ ہے کہ گناہوں کی معافی کا اعلان ہونا ہے۔ فرشتوں نے جو کیا تھا وہاں پر اور جو عاجزی ظاہر کی تھی اور بیت المعمور کا چکر لگایا تھا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے فرمایا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کعبے کی تعمیر فرمائی۔ آپ بتائیں جب آپ کعبے کا طواف کریں گے اس احساس کے ساتھ طواف کریں گے کہ مولا گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، میں تیرے گھر کا چکر لگا کر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا میرے گناہوں کی معافی فرما۔ اس لیے عمرہ کیا جاتا ہے، اس لیے حج کیا جاتا ہے، نیت پہلے ٹھیک ہو، اور اگر یہ احساس نہیں آ پا رہا ہے تو آپ اور ہم سمجھ لیں 100 پہ 100 عمرے کر لیں، حج پہ 100 پہ 100 حج کر لیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے، صرف ٹریولنگ ہوگی، سیر و تفریح ہوگی، اور سیر و تفریح کے لیے آپ کو 1 سے 2 3 سے 4 جگہ مل جائیں گی، لیکن عمرے کا اصل مقصد حاصل نہیں ہو پائے گا۔ عمرے کا اصل مقصد سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا، دوسرا مقصد ہے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا۔ آپ اور ہم اندازہ کریں پہلے لوگ حج و عمرہ کب کرتے تھے؟ آخری عمر میں کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ بچوں کی تربیت ہو گئی، شادی بیاہ ہو گیا، ان کے سب سیٹ اپ ہو گیا، اب انہیں یہ احساس ہوتا تھا کہ گناہ بہت ہوئے ہیں، اب گناہ بہت ہوئے ہیں تو آخر عمر میں جا کر گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے جاتے تھے۔ یہ پہلے لوگ بوڑھے ہونے کے بعد جاتے تھے، اب ادھر یہ ہو گیا ہے کہ نوجوان بھی جا رہے ہیں۔ وہ بھی وجہ یہ ہے کہ علماء نے تقریر میں کہا کہ اب بوڑھے لوگوں کا حج نہیں رہ گیا ہے، اب جوانی لوگوں کا حج رہ گیا، اس لیے کہ اس میں چلنا بہت ہے، اس میں طاقت کی ضرورت پڑ رہی ہے، صحت کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور بوڑھے لوگ اب نہیں کر پائیں گے۔ اور وہ پرانا محاورہ بھی آپ نے سنا ہوگا، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ کیوں حج کو کیوں جاتی تھی؟ 100 چوہے اس نے ناحق کھائے تھے، اب اس کے حج کو جا کر ہی ناحق کھانے کے گناہ کو معاف کرانا تھا، اسی لیے بلی حج کو نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی؟ پھر وہ اپنے 100 چوہے جو ناحق کھائی تھی وہ کہاں جا کر معاف کرائے گی؟ حج ہی کو جا کر تو کرائے گی۔ ایک روایت سناتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حج اور عمرہ کیا کیوں جاتا ہے۔ ایک شخص حج کے لیے نکلا، راستے میں ہے، اس راستے میں اس شخص سے، اس کے قافلے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ حدیث شریف میں یہ روایت ذکر کی گئی کہ حدیث واقعہ بیان کیا گیا کہ اس شخص سے ایک بزرگ کی ملاقات ہوئی۔ اس بزرگ نے دیکھا کہ وہ جو شخص ہے بہت دل جمعی کے ساتھ حج کے لیے رواں دواں ہے، پوری جستجو کے ساتھ۔ قافلے میں لوگ بات چیت بھی کرتے ہیں لیکن یہ شخص بات نہیں کرتا ہے۔ قافلے میں لوگ کھانے پینے پر اہتمام کرتے ہیں لیکن یہ شخص کھانے پینے پہ اہتمام نہیں کرتا۔
جب قافلہ رکتا ہے یہ رک جاتا ہے، لیکن اپنے مگن میں رہتا ہے، اپنی سوچ میں رہتا ہے، اپنی ایک فکر ہے اس کی لگی ہوئی ہے۔ وہ بزرگ اس کو بار بار غور کرتے ہیں، یہاں تک کہ حج کے دنوں میں حج کی جگہ پر پہنچ گئے۔ اب وہ شخص اپنی زبان سے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، جیسے ہی لبیک اللہم لبیک کہتا ہے غیب سے آواز آتی ہے لا لبیک، یعنی تیری حاضری قبول نہیں ہے، تیری حاضری قبول نہیں۔ وہ بزرگ اس آواز کو سنتے ہیں تو حیرت زدہ ہوتے ہیں، اس آدمی کو میں دیکھتا ہوں کہ پوری محفل میں سب سے علیحدہ ہے، اس کی جستجو سب سے علیحدہ ہے، اس کی فکر علیحدہ ہے، اس کا عمل سب سے علیحدہ ہے، یہ قافلے میں رہ کر بھی قافلے جیسا نہیں ہے۔ لیکن جب یہ لبیک کہتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے، پوشیدہ طور پر آواز آتی ہے لا لبیک، تیرا لبیک قبول نہیں ہے۔ لیکن اس بزرگ وہ اس کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ اب وہ شخص نکل رہا ہے، مینا کی سرزمین پر جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کہ اللہ میرا حج قبول کر۔ آواز آتی ہے تیرا حج قبول نہیں ہے، تیرا مینا میں پہنچنا قبول نہیں ہے۔ مزدلفہ پہنچتا ہے، عرفات پہنچ رہا ہے، دعائیں قبول کر، دعائیں مانگ رہا ہے، پھر وہ طواف کر رہا ہے، طواف کعبہ کر رہا ہے، طواف زیارت کر رہا ہے، پھر اس سے کہا جا رہا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں، تیرا لبیک قبول نہیں ہے۔ جب پورا حج مکمل ہو جاتا ہے وہ بزرگ اس کی آواز ہی سنتے رہتے ہیں کہ تیرا حج قبول نہیں ہے، تیری حاضری قبول نہیں ہے، تیرا لبیک قبول نہیں ہے۔ جب پورا حج مکمل ہو گیا تو اس بزرگ نے اس شخص سے کہا کہ میں عجیب معاملہ تیرا دیکھتا ہوں کہ تو جب حج کے ارکان ادا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور جب اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے غیب سے آواز آتی ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہے، تیرے ارکان قبول نہیں ہے، تیرا لبیک قبول نہیں ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ 37 سال سے حج کر رہا ہوں، 37 سال سے یہی آواز سن رہا ہوں۔ ہو جاتا ہے۔ اب صاف ستھرا ہونے کے بعد بات کی کہانی الگ ہے، یہ جب نیت آپ اور ہم بنا لیں۔ تیسری بات ایک دھیان میں رکھیں کہ آپ اور ہم دعائیں کیا مانگیں گے، کیونکہ یہ دعاؤں کی مرکز کا جگہ ہے۔ احادیث میں کثرت سے یہ باتیں آئی کہ دعا یہاں مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دعائیں کیا مانگیں گے؟ ہر ایک کی نظر میں ابھی تک دعاؤں کا ایک خاکہ بنا ہوگا۔ کیا خاکہ بنا ہوگا؟ کہ ہم اس کے لیے دعا مانگیں گے، اس کے لیے دعا مانگیں گے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ آپ کے جاتے وقت بھی کہتے ہیں چلیے اللہ نے آپ کو بابرکت جگہ پہ بلایا ہے، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ کس چیز کی دعا کریں گے ان کے حق میں؟ کیا کہیں گے ان کے لیے کہ اللہ ان کو بھی حاضری کی توفیق دے؟ میں صرف حاضری کی توفیق کے لیے دعا کی گزارش نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس بارگاہ میں جا رہے ہیں، آپ کی مقبول دعائیں ہوں گی۔ مقبول دعاؤں میں ایک دعا آپ کی ہوگی گناہوں سے بخشش کی۔ میں کہوں گا کہ آپ میرے لیے وہاں یہ دعا کریں کہ اللہ میرے گناہ کی بخشش فرما، اور جس نے مجھ سے دعا کی گزارش کی اس کے بھی گناہوں کی بخشش فرما۔